پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کا، پہلی مرتبہ اسٹوڈیوز میں آ رہے ہیں سر. چیلنجز بہت تھے اور ٹارگٹس بھی یقیناً بہت زیادہ تھے، اور اس وقت جب شروعات کی تھی اس گورنمنٹ نے تو سب سے پہلی بات یہ کی جا رہی تھی کہ شاید حکومت اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے گی جن نمبرز کے اوپر آج ہم معیشت میں کھڑے ہیں. IMF کے چیلنج سے لے کے نمبرز مہنگائی کے نیچے لانے تک، آپ کے خیال میں 7-8 ماہ کے سفر میں حکومت کہاں تک پہنچ سکی ہے ابھی؟ دیکھیں سنا، سب سے پہلے تو گزارش میں یہ کروں گا کہ پاکستان کی معیشت کی کچھ حقیقتیں ہیں، ہم ان کو تسلیم کر کے اسی نظام کے اندر جب چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور جس کے اب ارلی سائنز آپ کے سامنے بھی آ گئے ہیں. اور ہم نے بالکل اس سے علیحدہ ہو کے، دنیا سے علیحدہ ہو کے، ہم نے ان سارے سسٹم کو چیلنج کر کے بھی دیکھ لیا کہ ہم نے ملک کو کس طرح سے دیوالیہ پن کے نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. یہ وہ ٹائم تھا جب ہزاروں کنٹینر ہمارے سمندروں پہ کھڑے ہوتے تھے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان کو ریٹائر کر دیں. یہ وہ ٹائم تھا جب روز ڈالر کا نیا ریٹ نکلتا تھا. یہ وہ ٹائم تھا جب آپ کے پاس کوئی باہر سے سرمایہ کار آپ کے ملک میں آنے کو تیار نہیں تھا. یہ وہ وقت تھا جب سٹاک مارکیٹ آپ کی زمین بوس ہو چکی ہوئی تھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بحال کرنے کے لیے آپ نے، شہباز شریف صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اب وہ رستہ اختیار کرنا ہے جو پاکستان کو پائیدار اور جامع ترقی دے سکے. تو جب آپ نے اس کے اوپر چلنا شروع کیا تو خود بخود ہی اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے اندر اب دو پہلو تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے استحکام کیسے لے کے آنے، اسٹیبلائزیشن کیسے کرنی ہے، وہ ڈیفالٹ کے جو بالکل دہائی آپ نہج پہ کھڑے ہوئے تھے اس سے آپ نے اسٹیبلائز کیسے کرنا ہے. تو وہ آپ نے IMF کی مدد کے ساتھ میرے خیال سے بڑے ایک احسن انداز کے اندر کافی حد تک حاصل کر لیا. کیونکہ آج آپ کے ریزروز جو ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی ایک ولنریبلٹی رہی ہے کہ آپ کے پاس ڈالر کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں، وہ 16-17 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گئے ہیں. آپ کے جو سٹاک مارکیٹ کے اندر جو آپ کا انڈیکس ہے وہ ریکارڈ سطح کے اوپر روز ریکارڈ بنا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ڈالر بانڈز بھی ریکارڈ سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اور میں بتاؤں اس سے زیادہ بڑی جو آپ نے ایک تبدیلی حاصل کی ہے پچھلے سال کے اندر، وہ یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس کے اندر پاکستان نے اپنا جو خسارہ ہے اس کو اس حد تک قابو نہ پایا ہو کہ اس کے پاس پرائمری سرپلس حاصل ہوا. پرائمری سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سود کی قسط اپنے بجٹ میں سے نکال دوں تو میں نے پازیٹیو نوٹ کے اوپر کنکلوڈ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ آہستہ آہستہ اپنا خرچے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی آپ نے پہلے تو اخراجات کے لیے بھی ہم لون لیتے تھے. جی بالکل. پہلے تو دیکھیں اس طرح سے تھا کہ آپ جب صوبوں کو ان کے وسائل ٹرانسفر کر دیتے تھے تو آپ کے پاس سود دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو اٹ از اے ہیوج امپروومنٹ اوور ویئر وی ور. اور اس کے جو بینیفٹس اب عوام کو آنا شروع ہوئے ہیں. ایکسچینج سٹیبلائز ہو گیا ہوا ہے، مہنگائی 40% سے 7% کے اوپر آ گئی ہوئی ہے. آپ کو جو سپلائی کا جو چیزوں کا فقدان مارکیٹوں میں نظر آتا تھا کہ آپ کو کبھی ایک چیز ملتی تھی کبھی دوسری نہیں ملتی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کی جو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن، فیکٹریاں چلنے کی جو صلاحیت ہے، ان کی پیداوار کی جو صلاحیت ہے، اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. لوگوں کو ٹھیک ہے آج دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی بٹ کم از کم بہتری آنا شروع ہوئی ہے. اچھا میں اب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اب اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ڈیوائڈ کریں. دیکھیں اچھا کیونکہ ٹائم کم ہے لیکن 2 کوئک کویسچنس پہلے تو میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اب اس وقت کا جو سینیریو ہے آپ کے خیال میں یہ جو چیلنجز ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات سال ڈیڑھ میں بہتر پوزیشن کی طرف، کیونکہ جب آپ عام آدمی سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں 1 سال مشکل گزار لیں، لیکن اب IMF سے جو 3 سال اگریمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ 2025 یا 26 کچھ بہتر ہوگا؟ ایک رف ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ کیونکہ جب اکانومسٹ سے بھی آپ بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سال ڈیڑھ گورنمنٹ کو چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں لگ جائے گا. دیکھیں میرا خیال سے بہتری تو کافی حد تک آ گئی ہے. اب اس بہتری سے آپ کو پائیدار ترقی کی سفر کی طرف جانا ہے. دیکھیں جس میں ایکسپورٹس بھی اچھی ہوں، آپ کی انکم بھی اچھی ہو. بالکل صحیح. تو اب اس میں دیکھیں جو 2-3 گزارشات میں آپ سے کروں گا. آپ کی IT سیکٹر نے ابھی اکتوبر کے نمبر آپ کے سامنے آئے ہیں، $330 ملین ا منتھ کے اوپر ایکسپورٹ چلی گئی ہے. اگر آپ اس کو سال کے اوپر دیکھیں تو تقریباً وہ $3.5-4 بلین کے اوپر آتی ہے، جو 30% پچھلے سال سے زیادہ ہے. ریمیٹنسز آپ کی 30-40% سے زیادہ ہو گئی ہیں. ایکسپورٹس آپ کی
دیکھیں مطلب ایک جماعت کلیم کرتی تھی کہ جب آپ کی گورنمنٹ ہوگی تو ہم یہ ختم کر دیں گے، مطلب obviously میں ان تو کا کہہ ایک رہا ہوں مقولہ کہ تھا۔ جی میری جماعت کو آپ نہ کریڈٹ دیں، آپ جس مرضی چیز کو کریڈٹ دیں، یہ عوام جو ہے دس ڈیزروز بیٹر۔ آج بھی پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس کے اندر ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشیو ہے وہ 10% سے کم ہے، جو 15% سے کم ہے۔ تو ابھی بہت لمبا سفر ہے جس کو ہمیں کور کرنا ہے، اور ان چیزوں کو اگر ہم نے بڑھانا ہے تو ہمیں ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں آج ایک بہت بڑا مسئلہ توانائی کے شعبے کا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کے اوپر بھی تکلیف اپنی جگہ پر، ہماری پیداواری لاگت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم عالمی منڈیوں کے اندر جا کے اپنا مال اس طرح سے نہیں بیچ سکتے۔ تو ہمیں اس جو بیماری کے اوپر بھی قابو پانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیکس کا جو نظام ہے، جس کی طرف میں نے آپ سے بات کی، بہتری آئی ہے، پر آج بھی 60-70% جو بوجھ ہے وہ آپ کی فیکٹریوں کے اوپر یا آپ کے تنخواہ دار لوگوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے ان کو کم کر کے ان کو اور کمپیریٹیو بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے یہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانا پڑے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بہتر انداز میں آگے لے جائیں، بٹ سنا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں معیشت کا، مجھے یہ پتا ہے کہ جی معیشت کے اندر کوئی جادو کا سلوشن نہیں ہوتا، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ میں یوں کروں اور آج پاکستان کی صورتحال بالکل قدرے مختلف ہو کے سعودی عربیہ بن جائے۔ اٹ از a journey, it is a path that you have to follow، اور دنیا نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ انڈونیشیا کی مثال دیکھ لیں، ویتنام کی مثال دیکھ لیں، انڈیا کی مثال دیکھ لیں۔ انڈیا وہ ملک تھا جس کا 91-92 کے اندر جس کے جو سونے کے ذخائر تھے ان کو جہازوں میں لوڈ کر کے انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ لے کے گیا تھا، جس کے اندر ان کو گروی رکھوا کے ان کو لون ملے تھے اور اس نے اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو سیکیور کیا تھا۔ تو آج انہوں نے آئی ٹی اور ٹیکسٹائل بہت کام کیا، انہوں نے اپنی انڈسٹریز میں، انہوں نے اپنی ایکسپورٹس پہ کام کیا، انہوں نے اپنی پیداواری صلاحیت پہ کام کیا۔ آج 700 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، ہم تو آج 16 بلین ڈالر کو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا حاصل کر لیا۔ تو وہ جو ایک زمانے میں ہمارا 1:5 کا فرق تھا، آج ذخائر کے اندر دیکھ لیں کئی 100 گنا کا فرق ہو گیا ہوا ہے۔ تو کام تو بہت کرنے والا ہے۔ میں امید یہی رکھتا ہوں کہ ہم جو اپنی جو آپس کی نفرت، آپس کی لڑائی سے بڑھ کے، مجھے برا کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر مجھے گراتے ہوئے، اس ملک کا نقصان کرتے ہوئے اور فون کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے جائیں کہ جی پاکستان کی ڈیفالٹ میں نے کرانی ہے، IMF والوں پاکستان کو لون نہ دینا تاکہ وہ ہماری یاد کریں، یا بیرودی سرنگیں لگا کے جائیں اور آپ پاکستان میں اس قیمت پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیں جو سعودی عربیہ جہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں وہ ڈیزل نہ بیچتا ہو، تو آپ تو پاکستان کی ڈیفالٹ کو انجینئر کر رہے تھے۔ شخصیات اور پارٹیز تبدیل ہو جائیں لیکن پالیسیز کو سسٹین کرنا چاہیے۔ سر لاسٹ فیو منٹس ہیں، میں معذرت چاہوں گی، اینڈ میں یہ آپ کی ایک میری جو اپنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ وسعت پیدا کرے کہ ہم اپنی ذات سے بڑھ کے وہ 25 کروڑ عوام کی تکلیف کی وجہ سے جو بہتر پالیسیوں کے اندر اپنا جو ہمیں اگریمنٹ لانا ہے کم از کم وہ لے آئیں، اور آپس میں لڑائی جاری رکھیں پر عوام کی کاسٹ کے اوپر کا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا لاسٹ کویسچن سر وہ یہ کہ آپ کے خیال میں اس وقت 2 امپورٹنٹ ممالک ہیں، سعودی عرب اور چائنا، کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ممالک کے حوالے سے، کیونکہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، کچھ ریزرویشنز پچھلے دور حکومت میں رہی ہے سی پیک پہ اور اس وجہ سے کافی عرصے وہ ڈیڈ لاک کا بھی شکار رہا، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان دونوں ممالک سے جو تعلقات ہیں وہ اکانومی کے اوپر بھی پازیٹیو اثر ڈالیں گے؟ دیکھیں ثنا، سب سے پہلے تو یہ کہ ڈسپائٹ دا چیلنجز، دیکھیں جو یہاں پہ چائنیز جو یہاں پہ دوست ہمارے بھائی کام کرتے ہیں ان کو کس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح سے کیا کچھ زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، بٹ آئی وانٹ ٹو پلیس مائی اپریسیشن آن ریکارڈ کہ چائنا نے، سعودی عربیہ نے، UAE نے، قطر نے جس طرح سے پاکستان کی مشکل ترین حالات کے اندر مدد کی، میرے خیال سے اس قسم کی مدد تو شاید سگے بھائی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس وقت میں انہوں نے ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا تو آج تو آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ روز نئی ریکارڈ طے کر رہی ہے۔ آج تو آپ کے جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں وہ تو روز آپ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ آج تو آپ کا جو ڈالر بانڈز ہیں وہ ریکارڈ قیمت کے اوپر جا رہے ہیں، تو آج وہ آپ کا ہاتھ کیوں چھوڑیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنی یہ کمٹمنٹ ان کو دکھاتے رہیں گے کہ ہم نے اپنا قبلہ ٹھیک کر لیا ہے اور ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے چلنے کے قابل ہو گئے اور ہم نے اپنا
رخ ٹھیک کر لیا, اپنی معیشت کو ری اورینٹیٹ کرنے لگے ہیں, تو یقین مانیں یہ وہ ملک ہیں جن کے لیے 10, 12, 50 بلین ڈالر تو وقت ہی نہیں رکھتا. چائنا کے ذخائر کتنے ہیں؟ میرے خیال سے $1 ٹریلین کے قریب وہ ان کے ذخائر ہیں. آپ کے پاس سعودی عربیہ کے پاس 600-700 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں. وہ دنیا کے اندر انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں. تو ان کے لیے پی آئی اے کو لینا یا سرمایہ کاری کرنا یا کوئی ڈسکو کو لے کے اس کو ریزالو کرنا اور منافع بخش بنانا, تو اس کے لیے تو ان کے لیے یہ پیٹی چینج ہے. تو ہمیں لانگ ایز اپنی کمٹمنٹ اور اپنی سیریسنس اور یہ اپنی چھوٹی جو انا کی لڑائی ہے, اگر اس کو ہم ترک کر کے اگر اب ہم سیریسنس اور پرپس دکھائیں, تو یقین مانے پاکستان کے لیے بے پناہ آسانیاں آگے لکھی ہیں. اور جو بھی حکومت ہوگی, جو بھی جماعت ہوگی, وہ اس کا کریڈٹ لینے کو تیار ہے, مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پر رستہ ایک ہی ہے جو آپ کے سامنے, جس کے آپ کو ثمرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. ناؤ وی جسٹ ہیو ٹو سسٹین دس. اور میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو جس قسم کے انہوں نے مشکل فیصلے اس سیاسی آلودہ ماحول کے اندر لیے ہیں, میرے خیال سے ون مسٹ گیو ہم آل دا کریڈٹ, کیونکہ میرے خیال سے اسٹیبلر گورنمنٹس اینڈ زیادہ وقت پہ رہنے والی حکومتوں نے وہ فیصلے نہیں کیے جو شہباز شریف صاحب نے اس چھوٹے سے ایک عرصے کے اندر کیے ہیں, اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے ہیں خود تکلیف کو جھیلتے ہوئے. بہت بہت شکریہ.